بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہمارا 32واں درس ہے، اور ہم کچھ پچھلے اسباق سے وہ حربے پڑھ رہے ہیں جو مشرکین مکہ نے اختیار کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے، دین کے راستے میں مشکلات پیدا کرنے کے لیے۔ آج ہم مشرکین کا 10واں اور 11واں حربہ پڑھیں گے جو انہوں نے اختیار کیا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، سیرت اور تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ جو 10واں حربہ انہوں نے اختیار کیا، سبق شروع کرنے سے پہلے میں مقرر عرض کروں گا ہمیشہ کی طرح درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام رکھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور دوسرا، اس سبق کو اہمیت کے ساتھ سنیں، اس کے نوٹس بنائیں اور ایک بار نہیں بار بار سنیں۔ یہ جو میں شروع میں ایک پیغام ریکارڈ کروا رہا ہوتا ہوں، یہ ویسے ہی ایک روٹین کی چیز نہیں ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اسی اہمیت کے پیش نظر یہ بات میں عرض کر رہا ہوتا ہوں۔ بہرحال، دسواں طریقہ جو انہوں نے اختیار کیا وہ یہ تھا کہ قرآن کریم کا پیغام پہنچنے میں ڈائریکٹ رکاوٹ کھڑی کی جائے۔ یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین دلیل کے میدان میں تو ہر طرح ناک آؤٹ ہو گئے، انہوں نے سوالات کیے، ان سوالات کے ان کو جوابات مل گئے۔ حضور علیہ السلام کے بہت سے معجزات وہ دیکھ چکے، شق قمر کا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ان کے سامنے۔ تو کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی دلیل ان کے پاس تھی نہیں جس کے ذریعے وہ حضور علیہ السلام کو روک سکتے۔ قرآن کریم کے اندر تاثیر بھی ایسی تھی کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ قرآن کریم کی آواز جس کان میں پڑتی ہے وہ قرآن سے متاثر ہوئے بغیر رہتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ حربہ اختیار کیا، ان کا جو 10واں حربہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا، اس کے لیے باقاعدہ سمجھیں یہ کام تو یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں کہ لوگوں کو کہتے تھے کہ قرآن مت سنو، لیکن اب انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک اجتماعی کمپین کی شکل دی، ایک پورا ایک سسٹمیٹک طریقے سے انہوں نے یہ ٹرک اختیار کی کہ جہاں یہ دیکھتے کہ حضور علیہ السلام کسی کو دعوت دے رہے ہیں یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی تلاوت زور زور سے آپ تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ وہاں شور شرابہ شروع کر دیتے تھے۔ مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی آواز کسی کے کان میں پڑے گی نہیں، جب کان میں آواز ہی نہیں پڑے گی تو وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا، تو ہمارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہ اس کا حل نکالا کہ حضور علیہ السلام کی آواز، تلاوت کی آواز، دعوت کی آواز لوگوں کے کان میں پڑنے نہ دی جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوامی جو مجالس تھیں، عام جو پبلک پلیسز پہ جہاں کوئی گیدرنگ ہوتی تھی، وہاں حضور علیہ السلام کے لیے دین کی دعوت دینا، قرآن کی تلاوت کرنا، اسلام کی بات کرنا انہوں نے ناممکن بنا دیا، مشکل کر دیا۔ جہاں حضور علیہ السلام دین کی بات کرتے، قرآن کی دعوت دیتے، یہ شور شرابہ شروع کر دیتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ قرآن کو سنو ہی نہیں، اور اس قرآن کو سنو ہی نہیں، اور وَالْغَوْا فِيهِ، اور اس کے بیچ میں شور شرابہ شروع کر دیا کرو، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یعنی انہوں نے غالب آنے کے لیے اور کنٹرول حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ قرآن مت سنو، اور جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں شور شرابہ شروع کر دو۔ شور شرابے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام کوئی بات کریں تو ان کو ڈسٹرب کریں، تالیاں بجائیں، سیٹیاں بجائیں، ان کو کسی طرح بات نہ کرنے دیں، ان کی بات کاٹیں، کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ حضور علیہ السلام ڈسٹرب ہوں، یہ اپنی بات پوری نہ کر سکیں۔ ابو جہل نے لوگوں کو باقاعدہ یہ تک کہا کہ اذا قرأ محمد فصیحوا فی وجہہ حتی لا یدری ما یقول، کہ جب محمد کچھ پڑھنے لگیں، قرآن کی تلاوت کرنے لگیں، تو ان کے سامنے چیخنا چلانا شروع کر دیا کرو، شور شرابہ شروع کیا کرو، تاکہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ اس حد تک انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ ایک کمپین چلائی۔ تو اس کا ظاہر ہے کہ ایک نتیجہ تو یہی ہونا تھا کہ حضور علیہ السلام کے لیے جو وہ مشکل پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ عوامی مجلس میں آپ گفتگو نہ کریں اور آپ کو موقع نہ ملے، حضور علیہ السلام کے لیے واقعی میں وہ مشکل پیدا ہو گئی جو یہ پیدا کرنا چاہ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے لیے یہ اسٹریٹجی اختیار کی کہ جب آپ کا عوامی مجلس میں جانے کا موڈ ہوتا تھا تو آپ کسی پری پلان طریقے سے نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ پری پلان میں تو یہ بھی پلان کر کے بیٹھ جاتے تھے،
تو آپ نے اگر ایسا کوئی کسی کو دعوت دینی ہوتی تھی عوامی مجلس میں تو آپ اچانک وہاں پہنچ کے بات کرنا شروع کرتے تھے تاکہ ان کو ڈسٹرب کرنے کا اور انٹرپٹ کرنے کا موقع کم سے کم ملے. اچھا ہوا یہ کہ جب انہوں نے لوگوں کو روکنا شروع کیا، انسان کی فطرت ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے الانسان حریص علی ما منع، کہ انسان کو جس چیز سے روکا جاتا ہے نا اس میں اس کی دلچسپی اور بڑھ جاتی. جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا یہ کام مت کرو تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ یار آخر اس میں کیا ایسی بات ہے یہ جو مجھے روک رہا ہے، وہ اور زیادہ دلچسپی لیتا ہے کہ ذرا ایک دفعہ کر کے تو دیکھوں. یہی معاملہ یہاں پر بھی ہوا. انہوں نے جب لوگوں کو روکنا شروع کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شور مچانا شروع کیا، لوگوں کی دلچسپی بڑھ گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے نا چھپ چھپ کے سننا شروع کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کہیں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو اگر آپ بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہوتے تب کوئی نہیں رکتا تھا اور گزر جاتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کوئی اسلام کا کوئی دشمن ابو جہل یا کوئی بھی دیکھے ایسا نہ ہو ہمیں نقصان پہنچائے، وہ گزر جاتے تھے. لیکن جب وہ دیکھتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آہستہ آواز میں اور خاموش آواز میں تلاوت کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں لگے گا اگر ہم رک کے سنیں گے، تو کوئی لوگ چھپ چھپ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنے کان لگا کر سننا شروع کر دیتے تھے کہ کیا پڑھتے ہیں ذرا ایک دفعہ سنیں تو ہم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے نا یہ اسی موقع پر نازل ہوئی وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ تم اپنی نماز نہ تو بہت اونچی آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے پڑھو، ان کے درمیان راستہ اختیار کرو. مقصد یہ تھا کہ اتنی بلند آواز سے نہ پڑھیں کہ لوگ منتشر ہو جائیں، ڈر کی وجہ سے کوئی سننے کے لیے کھڑا ہی نہ ہو، اور اتنی آہستہ آواز سے بھی نہ پڑھیں کہ اگر کوئی چھپ کے سننا چاہتا ہے تو اس کو بھی آواز نہ جائیں. آپ اس سے درمیانی طریقے سے بیلنس طریقے سے پڑھیں کہ اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو کم از کم اس کو آواز چلی جائے. اسی موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی. یہ ان کا ایک طریقہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کی دعوت سے روکنے کا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈسٹرب کیا جائے، شور مچایا جائے، آپ کو یہ باور کرایا جائے کہ آپ کی بات نہیں پہنچ رہی. اب اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا جو میسج، بہت بڑا پیغام اور درس ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی تاثیر رکھی، کتنا اثر رکھا ہے کہ مشرکین کو جو دین کے دشمن تھے، جو قرآن کے دشمن تھے، ان کو اس بات کا یقین تھا کہ قرآن کی آواز جس کے کان میں پڑے گی قرآن اس پہ ضرور اثر کرے گا. آج ہمارے لیے یہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ قرآن ہمارے کانوں میں پڑتا ہے لیکن ہم پہ اثر نہیں کرتا. وجہ اس کی کیا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں ہی نہیں آتا، ہم قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے، قرآن کی تفسیر نہیں پڑھتے، قرآن کو ہم وقت نہیں دیتے. ہمارے ہاں اس چیز کا تو رواج ہے الحمدللہ، اور اچھا رواج ہے کہ چاہے کسی بچے نے انجینئر بننا ہو، ڈاکٹر بننا ہو، تو اس کو نورانی قاعدہ، ناظرہ، بیسک قرآن کریم پڑھنے کے لیے کچھ عرصے تک مسجد بھیجے جانے کا رواج بہت سی جگہوں پر الحمدللہ موجود ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے. ایک مسلمان چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ سائنٹسٹ ہو، چاہے وہ پائلٹ ہو، انجینئر ہو، وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو، اس کو قرآن، جس طرح ہم نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہوا ہے نا کہ بچے کو ناظرہ قرآن پڑھانا ہے، ضرور نورانی قاعدہ پڑھانا ہے، آج سے یہ ارادہ کریں، یہ عزم کریں کہ ہم نے قرآن کا ترجمہ تفسیر خود بھی سیکھنی ہے اور اپنے سب بچیوں کو بھی سکھانی ہے. وہ کچھ بھی بنے، وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر، کسی بھی فیلڈ میں جائے. سارے لوگ عالم نہیں بن سکتے، سارے لوگ مفتی نہیں بن سکتے، بننا بھی نہیں چاہیے سب کو. ظاہر ہے کہ امت کو، انسانیت کو ہر طرح کی فیلڈ میں لوگوں کی ضرورت ہے. ہم نے اپنا تعلیمی نظام ایسا ڈیولپ کرنا ہے، ہم نے اس کے لیے ایسی محنت کرنی ہے، اور اگر تعلیمی نظام ہم ڈیولپ نہیں کر پا رہے فی الحال، تو کم از کم اپنے طور پہ ہم نے یہ ارادہ اور یہ نیت کرنی ہے کہ میں نے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، قرآن کی تفسیر بھی پڑھنی ہے، اور صرف اس پر بھی اکتفا نہیں کرنا، عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں. دیکھیں قرآن کا ایک یہ کہ آپ ترجمہ پڑھیں، ایک ہے کہ آپ عربی کو ڈائریکٹ عربی میں سمجھیں، جو قرآنی عربی ہے اس کو ڈائریکٹ آپ سمجھیں. تو ترجمے اور تفسیر سے وہ مفہوم بہرحال پوری طرح ادا نہیں ہوتا جو مفہوم ڈائریکٹ عربی زبان کے اندر جو فصاحت و بلاغت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو میں اس سیرت کے آج کے درس کے توسط سے، جو لوگ بار بار ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ مفتی صاحب ہم معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی پازیٹیو رول پیش کریں،
کچھ آپ ہمیں گائیڈ کریں. یہ جو سیرت کا کورس ہے نا، اس میں میں جگہ جگہ سجیشنز بھی دے رہا ہوں، ریکمنڈیشنز بھی دے رہا ہوں، تعلیمی نظام کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں، سسٹم کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں. تو اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے لے کے سمجھیں بھی، پڑھیں بھی، اور اس ویژن اور مشن کو بھی سامنے رکھیں جس ویژن اور مشن کو لے کے میں یہ سیرت کورس ہم نے شروع کیا ہے. یہ ظاہر ہے کہ ایک روٹین کی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ بس ہم نے کوئی کورس شروع کیا، ختم ہو گیا، آپ نے سن لیا، اللہ اللہ خیر سے اللہ ثواب مل گیا. ایک مائنڈ سیٹ لے کے، ایک ویژن لے کے ہم چل رہے ہیں. تو ہم نے یہ عزم کرنا ہے، یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے قرآن کو بھی سمجھنا ہے، عربی زبان بھی سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. یہ جو حرب مشرکین مکہ نے اختیار کیا، یہ آج کے دور میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ حق کی بات لوگوں تک پہنچنے نہ دی جائے. وجہ اس کی کہ حق کے اندر بہرحال ایک تاثیر ہوتی ہے جو اثر کرتی ہے. اچھا، یہ جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے دین دشمنوں کی طرف سے، اس سے ان کو دو فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب کسی کے کان میں حق کی بات پڑے گی ہی نہیں تو قبول بھی نہیں کرے گا. جب قبول نہیں کرے گا تو ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے. دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے ان کو کہ معاشرے میں جو بھی اس طرح کا کوئی پازیٹیو کام کر رہا ہے، کوئی مثبت چینج لانا چاہتا ہے، کوئی ایک پازیٹیو رول پلے کرنا چاہتا ہے، وہ ڈس ہارٹ ہوگا، وہ جناب اس کی حوصلہ شکنی ہوگی کہ یار میری بات ہی نہیں پہنچ رہی لوگوں تک. جب لوگوں تک بات ہی نہیں پہنچ رہی تو بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ وہ کہے گا یار چھوڑو، جب میری بات پہنچ ہی نہیں رہی تو میں بلا وجہ کی اتنی محنت کیوں اپنا سر کھپا رہا ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا کانفیڈنس وہ لوز کرتا ہے، اس کی اعتماد میں کمی آتی ہے، حوصلہ شکنی ہوتی ہے. نتیجے کے طور پہ بہت سے لوگ کام چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، سیرت ہم پڑھ رہے ہیں اسی نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ دونوں حربے کامیاب نہیں ہونے دینے. یہ حربہ کہ ہماری بات کسی کے کان میں نہیں پڑے، اگر کوئی ایک راستہ روکے ہم نے 10 اور راستے اختیار کرنے کہ ہماری بات لوگوں کے کان میں پڑنی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس حربے کو کامیاب نہیں ہونے دیا. آپ نے مختلف طریقوں سے اپنی بات پہنچائی. آپ انڈیویجولی لوگوں سے ملے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، پرنٹنگ مٹیریل کے ذریعے وغیرہ وغیرہ، ڈاکومنٹریز کے ذریعے ہم نے اپنی بات اگر وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری بات کم لوگوں کو پہنچے، ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری آواز زیادہ لوگوں تک پہنچے. اور اس کے لیے ہم سوچیں بھی، اس کے لیے ہم انویسٹ بھی کریں، اس کے لیے ہم ایسی اپلیکیشن، ایسی چیزیں ڈیولپ کریں جو ہمارے اپنے ہاتھ کے اندر ہوں. اور دوسرا یہ کہ ہم نے کانفیڈنس بھی، ہم ڈس ہارٹ بھی ہم نے نہیں ہونا. یہ روٹین کی چیز ہے. پازیٹیو کام کرتے ہوئے لوگوں کی طرف سے اس قسم کی مشکلات کا آنا روٹین کی چیز ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا راستہ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم نے پریشان ہو کے اپنا کام بھی نہیں چھوڑنا. اب دیکھیں نا، اگر ہم اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ جو دین دشمن لوگ ہیں یا جو باطل ہیں، دین کے خلاف جو کام کیا جا رہا ہے پورے معاشرے کے اندر، وہ اپنی آواز اور اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کس کس ذریعے کو استعمال کر رہے ہیں. ہمیں شاید ان سب ذرائع کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کس کس ذریعے سے اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم دین کا پیغام کس ذریعے سے پہنچا رہے ہیں. میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات یہاں عرض کروں گا. میرا مقصد ہرگز کسی پر تنقید کرنا، کسی میں خامی نکالنا، ہرگز واللہ یہ مقصد نہیں ہے. اصلاح کی نیت سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، چونکہ ایک پوری سیریز چل رہی ہے اور اس میں ہر طبقہ، ہر کمیونٹی کو بعض اوقات ہم مخاطب کرتے ہیں. منبر و محراب کا ہمارے ہاں جس طرح استعمال ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی بہت زیادہ بہتری کی ضرورت ہے. جو خطبائے کرام ہیں، جو جمعے کے بیانات کرتے ہیں، ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ جب جمعے کا بیان کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، تو اس کے لیے بھرپور تیاری کریں، اس کے لیے مطالعہ کریں، اس کو اہمیت دیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے اس بیان کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کر سکتے ہیں، لوگوں کا نظریہ تبدیل کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ معاشرے کے چیلنجز کیا ہیں، نوجوان لڑکوں کے مسائل کیا ہیں، نوجوان لڑکیوں کے مسائل کیا ہیں، ہمارے معاشرے کی ڈائریکشن کیا ہے، ہمارے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے معاشرے کے زندہ مسائل کیا ہیں، اس کو قرآن حدیث کی روشنی میں کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے، کس کس نے اس پہ کیا کیا بات کی ہے، کس نے کیا لکھا ہے، کس نے کیا بولا ہے. پراپر تیاری کے ساتھ ہمیں آنا ہوگا اور پراپر تیاری کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہوگا، تو ہم آگے جا کے اس جو چیلنجز ہیں اس وقت کے، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بہرحال جو سب سے اہم چیز ہے اس کے اندر وہ مستقل مزاجی ہے، کنسسٹنسی ہے، استقامت ہے. قرآن کریم کی یہ جو آیات ہیں، انہی میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ
ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، پھر جم گئے اپنی بات پر. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں. اللہ تخافوا، کہ خوف بھی مت کھاؤ، ولا تحزنوا، غم بھی مت کرو، وابشروا بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری حاصل کرو. تو استقامت اختیار کرنی ہے دین کا کام کرنے والوں کو بھی، جو دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، جو پازیٹیو کام معاشرے میں کرنے ہیں، دین پر عمل کرنے والوں کو بھی. کسی کی باتوں سے نہ ہم نے گھبرانا ہے، نہ ہم نے اپنا کانفیڈنس لوز کرنا ہے، نہ ہم نے پیچھے ہٹنا ہے، ہم نے مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. مشرکین کا 11واں حربہ. ایک اور حربہ جو مشرکین نے اختیار کیا، یہ پچھلے حربے سے ملتا جلتا ہے. فرق اس میں یہ ہے کہ جو 10واں حربہ انہوں نے اختیار کیا وہ یہ تھا کہ ڈائریکٹ قرآن کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جائے. جو 11واں حربہ انہوں نے استعمال کیا وہ انڈائریکٹ ہے، کہ قرآن، مقصد یہی تھا کہ قرآن کی آواز کان میں نہ پڑے، لیکن اس کے لیے انہوں نے انڈائریکٹ طریقہ اختیار کیا. اور اس کا حاصل وصول کیا ہے کہ کوئی ایسا آلٹرنیٹ پیش کیا جائے، کوئی ایسا متبادل پیش کیا جائے جس میں لوگوں کی دلچسپی بھی ہو، لوگوں کو اس میں مزہ بھی آتا ہو، اس میں ان کو لگا دیا جائے. قرآن سے جب وہ اس میں لگیں گے تو قرآن سے دور ہو جائیں گے. اس کا پس منظر کیا ہے؟ نضر بن حارث، آپ پہلے ہم اس کے بارے میں کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں. حضور علیہ السلام کے دشمنوں میں سے ایک تھا نضر بن حارث. یہ گیا حیرہ، عراق کا ایک شہر ہے، عراق کا ایک علاقہ ہے، وہاں گیا. وہاں پر اس نے فارس کے، پرشین امپائر کے جو بادشاہ تھے، رستم، اسفندیار وغیرہ وغیرہ، ان کی کہانیاں، ان کے قصے سنے، وہ یاد کیے. جب یہ واپس مکہ آیا اور حضور علیہ السلام اپنی مجلس میں، عام طور سے جیسے نصیحت کی مجلس ہوتی تھی، صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، مسجد میں بیٹھتے تھے، تو یہ جب دیکھتا کہ حضور علیہ السلام لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو نضر بن حارث وہاں پہنچ جاتا اور کہتا کہ میرے پاس ان سے اچھے قصے کہانیاں ہیں. یہ بھی تمہیں قصے کہانیاں سناتے ہیں نا کہ قوم عاد کا یہ ہوا، قوم سمود کا یہ ہوا، فلاں قوم کا یہ ہوا، میں تمہیں لیٹسٹ قصے سناتا ہوں، فارس کے بادشاہوں کے قصے سناتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نضر بن حارث نے صرف یہی نہیں کیا. ایک تو اس نے یہ کیا کہ وہ قصے کہانیاں سن کر لایا اور کہا کہ قرآن میں آتا ہے نا کہ یہ کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ قرآن میں تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، افسانے ہیں. تو اس نے کہا کہ جب پرانے لوگوں کی کہانی ہے تو میں تمہیں کہانیاں سنانا شروع کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ نضر بن حارث نے صرف یہ نہیں کیا، بلکہ وہاں جا کے اس نے ایک باندی خریدی جو گانا گانے میں ایکسپرٹ تھی، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ گلوکار تھی. ایک گلوکار باندی وہاں سے خریدی. ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو الٹے سیدھے کام ہے نا، اس کے لیے الفاظ بڑے اچھے اچھے ایجاد کر دیے گئے، جس کی وجہ سے اب وہ چیز جو کسی وقت ایک برا کام سمجھا جاتا تھا یا اس پیشے کو برا سمجھا جاتا تھا، اب اس کو ایک عزت والا نام دے دیا گیا. وہ لوگ جن کو میراثی کہا جاتا تھا، بھئی یہ میراثی ہیں، آج کل ان کو آرٹسٹ کہا جاتا ہے. تو جب میراثی سنتے تھے تو لگتا تھا یار کوئی اچھا پیشہ نہیں ہے. اب آرٹسٹ بن گئے تو آرٹسٹ کہتے ہیں یہ تو ایک آرٹ ہے، فنون لطیفہ، تو آپ اس کو آرٹ کے طور پہ سیکھیں. تو اب جو ڈرم بجا رہا ہوتا ہے، ڈھول بجا رہا ہوتا ہے، وہ آرٹسٹ کہلاتا ہے، پہلے وہ میراثی کہلاتا تھا. تو کوئی شریف خاندان کے، بڑے خاندان کے لوگ کوئی اپنی بیٹی ان کو نہ دیں، ان سے کوئی رشتہ نہ لے. لیکن ظاہر ہے کہ جب انسان اسلام سے دور ہوتا ہے تو یہ معیارات تو تبدیل ہوتے ہیں. وہ صحیح غلط، اور یعنی جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں وہ عزت والے ہو جاتے ہیں، اور جو صحیح کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو عجیب حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے. بہرحال اس نے یہ کیا کہ ایک گانے والی باندی بھی خریدی، اور جس کے بارے میں نضر بن حارث کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ اسلام کے قریب ہو رہا ہے، اسلام کے پیغام سے متاثر ہونے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اس باندی کو اس کے پاس لے جاتا، یا اس شخص کو اس باندی کے پاس لے آتا اور باندی کو کہتا تھا کہ بھئی اس کو کھلاؤ پلاؤ، گانے گاؤ اس کے سامنے، اس کو مست رکھو. مقصد یہ تھا کہ یہ اسی طرح یہ عورت میں مصروف رہے گا، اس کے گانے وانے سنتا رہے گا، اسی کے ساتھ لگا رہے گا، تو اسلام کے قریب ہی نہیں جائے گا. اور معاذ اللہ کہتا، پھر لوگوں کو کہتا کہ بھائی یہ جو میں تمہیں سب کچھ پرووائڈ کر رہا ہوں، یہ جو فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہوں، یہ جو آپ کو فن مل رہا ہے اور جناب آپ چل کر رہے ہیں، یہ اس پیغام سے بہت بہتر ہے معاذ اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں.
علامہ فاقی نے ایک روایت یہ ذکر کی ہے کہ قریش کے جو لوگ تھے نا، ان کو صرف دیہاتی اسٹائل کا جو گانے کا طرز تھا وہ آتا تھا، بدوی دیہاتی پن جو طریقہ ہوتا تھا گانے کا، جو لیٹسٹ یا پروفیشنل موسیقی یا میوزک وہ ان کو نہیں آتا تھا۔ تو اس کو نضر بن حارث نے وہاں فارس سے یہ چیزیں سیکھیں اور اس طرح کی باندی لے کر آیا، تو اس نے گویا مکہ میں آ کے اس کو باقاعدہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک انڈسٹری کی شکل دی نضر بن حارث نے۔ اور یہ اصل میں گیا تھا کسرا کے پاس، یعنی فارس کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس بطور سفیر کے گیا تھا، ایمبیسیڈر کے، مشرکین کے ایمبیسیڈر کے طور پہ گیا تھا۔ واپسی پر جب وہاں سے گزرا ہے تو گٹار اس نے لیا، وہ بجانا بھی سیکھا، اور ماہر جو وہاں کے گلوکار تھے، جو فنکار تھے، ان سے یہ ساری چیزیں سیکھی، اور پھر مکہ میں آ کے باقاعدہ لوگوں کو اس نے یہ سکھانا شروع کر دیا۔ جیسے ہمارے ہاں آرٹ کی اور فلم انڈسٹری بنی ہوئی ہے نا، جہاں اس طرح کے ادارے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگوں کو یہ بطور آرٹ کا ٹائٹل دے کے سکھایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کا آغاز کرنے والا نضر بن حارث ہے۔ قرآن کریم کی، اچھا ان سب کے پیچھے بنیادی مقصد کیا تھا؟ بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس میں ہمارے نوجوان لگیں گے، ان کو مزہ بھی آئے گا کہ بھئی باندی عورت ہے، لڑکی گانا گا رہی ہے، ہم بیٹھے ہوئے تفریح کر رہے ہیں، چل کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ہاں کتنی جگہوں پہ اس طرح کی ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان ان پہ پیسے نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے نچھاور کر دیے جاتے ہیں اس طرح کے ڈانس کرنے والے لوگوں پر، خواجہ سراؤں پر، گانے والیوں پر۔ تو یہ وہی نضر بن حارث کا وہ طریقہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو قوم اس چیز میں لگ جائے، میوزک میں لگ جائے، لڑکیوں میں لگ جائے، ڈانس پارٹیوں میں لگ جائے، وہ کیا کوئی پازیٹیو کام کرے گی؟ اس کے ذہن میں کیا کوئی ویژن ہوگا کہ میں نے امت کو آگے لے کے جانا ہے، امت کے مسائل کو ڈسکس کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جو چینج لے کر آئے تھے، میں نے اس چینج کے لیے کوئی کوشش کرنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نضر بن حارث کا یہ جو پورا اس نے جو حرکت کی نا قرآن سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار ہیں، جو جا کے ایسی چیزیں خریدتے ہیں جو اللہ سے غافل کریں۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ بغیر سوچے سمجھے، بے جانے بوجھے اللہ کے راستے سے لوگوں کو دور کریں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان لوگوں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، بہت خطرناک وعید ہے۔ جو لوگ قرآن سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، دین سے دور کر رہے ہیں، فضول کاموں میں لوگوں کو الجھا رہے ہیں، اور اس کو ایک آرٹ کا ٹائٹل دے رہے ہیں، اور اس کو جناب ایک فن کا ٹائٹل دے رہے ہیں، اور نوجوان لڑکے لڑکیاں اس میں اس کی وجہ سے مصروف ہو رہے ہیں، اور اس ظاہر ہے کہ جب ان چیزوں میں مصروف ہوں گے تو وہ قرآن سے دور ہوگا۔ جسٹیفیکیشن تو دیکھیں ہر شخص دے دیتا ہے، جو آدمی سود کھا رہا ہوتا ہے نا وہ بھی آپ کو جسٹیفیکیشن دے دے گا۔ کوئی آدمی مثال کے طور پر سگریٹ پی رہا ہے، آپ اس کو بولیں سگریٹ بری چیز ہے، وہ بھی آپ کو جسٹیفیکیشن دے دے گا۔ کوئی چرس پی رہا ہے وہ بھی آپ کو جسٹیفیکیشن دے دے گا۔ تو جسٹیفیکیشن تو جو غیر مسلم ہیں، جو دین دشمن ہیں، ان کے پاس بھی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ بہت سے دین کے دشمن ایسے ہیں جو آپ کو قرآن سے استدلال کرتے ہوئے ملیں گے، قرآن کی اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، اس میں پہلے بات کر چکا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب ہماری تلاوت اس پہ ہماری آیات جب اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا اس نے یہ بات سنی نہیں، سنی انسنی کر دیتا ہے، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا اس کے کانوں میں کوئی بہرا پن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے شخص کو دردناک، درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے واللہ الذی لا الہ الا ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بار بار قسم کھا کر فرماتے تھے کہ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا نا لہو الحدیث، اللہ سے غافل کرنے والی چیز، وہ فرماتے تھے اس سے مراد گانا ہے، میوزک ہے، قسم کھا کر فرماتے تھے۔ یہی قول حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عکرمہ، حضرت حسن بصری، حضرت سعید بن جبیر، امام مجاہد رحمہ اللہ اور دیگر کئی تابعین اور صحابہ سے یہ قول مروی ہے کہ لہو الحدیث سے مراد
گانا اور گانا بجانے کے آلات، یہ مراد ہیں جو نضر بن حارث نے حرکت کی تھی۔ یہ وہ طریقہ تھا جو نضر بن حارث نے اختیار کیا یا مشرکین مکہ نے اختیار کیا کہ قرآن کریم کا، حدیث کا، دین کا کوئی ایسا آلٹرنیٹ متبادل وحی کا پیش کیا جائے جس میں لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہو، لوگوں کو وہ سنتے ہوئے اس میں مصروف ہوتے ہوئے مزہ بھی آئے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک تو فضول کام میں لگ جائیں گے، ان کی توانائیاں اس میں برباد ہوں گی، وقت برباد ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ حق کی اور قرآن کی آواز کان میں نہیں پڑے گی، تو بس چل کرتے رہیں گے، کوئی ٹینشن ان کو نہیں ہوگی، بھئی امت کہاں جا رہی ہے، ہمیں اس سے کیا ہے، بس ہم چل کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، کھاؤ پیو عیش کرو مر جاؤ۔ یہ ایک کانسیپٹ نضر بن حارث نے دیا تھا۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے نوجوانوں کو یا ہمارے جو مسلم معاشرہ ہے اس کو دین سے دور کرنے کے لیے جو سب سے کامیاب حربہ دشمن نے اختیار کیا وہ نضر بن حارث کا یہ والا حربہ ہے۔ ہمارے یہاں جتنی فلمیں بن رہی ہیں، جتنے ڈرامے بن رہے ہیں، جتنا فضول قسم کا کنٹینٹ بن رہا ہے یا جو اس طرح کے پلیٹ فارمز بنائے گئے ہیں، ان میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نوجوان اس کے بنانے میں مصروف ہیں، کچھ اس کو دیکھنے میں مصروف ہیں، کچھ اس کو بیچنے میں مصروف ہیں، کچھ اس کو پروموٹ کرنے میں مصروف ہیں۔ اگر نچوڑ نکالا جائے تو وہ یہی ہے کہ ان کو کسی اس طرح کے کام میں لگا دو اور کوئی پروڈکٹیو کام، کوئی پازیٹیو کام ان کو نہ کرنے دو۔ یعنی یہ اس وقت کا میں سمجھتا ہوں جو کامیاب ترین حربہ دین کے دشمنوں کی طرف سے اختیار کیا گیا وہ یہی ہے کہ فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری اور بہت سارے وہ نام جو میں نہیں لے سکتا، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر جن جن چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، پورن انڈسٹری ہے وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کے اندر نوجوانوں کو لگایا جائے۔ اچھا، کچھ لوگ اس میں لگ گئے، کچھ لوگوں کو کھیل کود میں لگا دیا، کچھ کرکٹ کے ایسے دیوانے ہیں کہ ان کا دل کرکٹ کے کھلاڑیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ فٹ بال کو دیکھیں تو عرب میں آپ کو ایسے دیوانے ملیں گے کہ فٹ بال کا میچ ہو رہا ہو تو ساری دنیا بس اسی، دیکھیں کرکٹ کھیلنا بھی جائز ہے، فٹ بال کھیلنا بھی جائز ہے، لیکن اس کے اندر ایسی دیوانگی کی حد تک پہنچ جانا کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہی یہ بن جائے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کھیل کے لیے بھیجا ہے؟ یعنی دنیا میں ہماری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ ہم کھیلیں یا بس کھلاڑیوں کو دیکھتے رہیں؟ ایک تو وہ ہے نا، وہ کھلاڑی ہیں جو کھیل رہے ہیں، ان کا تو چلیں پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا سورس آف انکم ہے کہ بھائی ہم کھیل رہے ہیں، وہ جیسے لوگ جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، ان کی ایک طرح کی جاب ہے، وہ کھیل رہے ہیں۔ لیکن یہ جو لاکھوں لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں پورا دن دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں نمازیں بھی جا رہی ہیں، امی بلا رہی ہے تو آواز نہیں آ رہی، ابو بلا رہے ہیں تو آواز نہیں آ رہی، کوئی دروازے پہ کھڑا ہوا دستک دے رہا ہے تو پتہ نہیں چل رہا، کھانے کا پتہ نہیں، صحت کا پتہ نہیں، پڑھائی اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ اس طرح کی دیوانگی اس طرح کی چیزوں میں اختیار کر لینا، ظاہر ہے کہ شریعت میں تو یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی فریش ہونے کے لیے تھوڑی دیر کچھ کھیلے، اپنی جسمانی ورزش کے لیے کھیلے، کوئی ایسا کام کرے، تو وہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، وہ تو ذہن پہ ایسا سوار نہیں ہوتا کہ آج انڈیا پاکستان کا میچ ہے، آج انڈیا کا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ میچ ہے تو پورا دن گیا یا 6 7 8 گھنٹے گئے۔ تو ان چیزوں کے اندر اس طریقے سے لگ جانا، اب ظاہر ہے جس کی زندگی کا یہ مقصد ہوگا اور وہ انہی چیزوں کو ڈسکس کرتا رہے گا، وہ کیا پروڈکٹیو یا پازیٹیو کام معاشرے کے اندر کرے گا؟ اگین میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، میں کھیل کی مخالفت نہیں کر رہا، کھیل، جسمانی ورزش، اس کی تو شریعت میں ترغیب ہے، اس کو اپنے اوپر ایسا سوار کر دینا کہ اس سے آپ کو کوئی حاصل وصول بھی نہیں ہو رہا، لیکن بس آپ کو یہ میچ بھی دیکھنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے، پھر اس پہ تبصرہ کرنا ہے، پھر کمنٹری سننی ہے، پھر لوگوں کے تجزیے تبصرے سننے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے، اس طرح کے کاموں میں جو آدمی اپنی زندگی کھپا رہا ہوتا ہے تو وہ کوئی پروڈکٹیو کام معاشرے کے اندر نہیں کرتا۔ آج کے دور میں اگر دیکھیں میڈیا کی، اگر ہم بات کرتے ہیں نا، تو میڈیا پہ جو علماء کام کرتے ہیں، میں خود ظاہر ہے میڈیا میں کام کر رہا ہوں اور بہت سارے علماء کام کر رہے ہیں، تو ہمارے ہاں جو سنجیدہ کانٹینٹ ہوتا ہے، ایسا کانٹینٹ جو ایک باقاعدہ ایک ویژن مشن کے تحت بنایا جاتا ہے، اس پہ کام کیا جاتا ہے، اس پہ ریسرچ، یعنی آپ اس کو ریسرچ بیسڈ کانٹینٹ کہہ لیں، تو ریسرچ بیسڈ کانٹینٹ بہت کم دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور اوٹ پٹانگ فلمیں، ڈرامے، مطلب یہ تو ایک کامن سی چیز ہے کہ کوئی ڈرامہ اپلوڈ ہوتا ہے، ڈرامے کا کوئی ایپیسوڈ اپلوڈ ہوا، 24 گھنٹے میں اس پہ 30 ملین 40 ملین ویوز آ جاتے ہیں، اور آپ سیرت کا سبق اپلوڈ کریں تو آپ دیکھ لیں کہ سیرت کا سبق اس وقت کتنے لوگ سن رہے ہیں،
اور بعد میں آپ اس کو 1 سال بعد جا کے دیکھ لینا، جو پچھلے ہمارے 6 مہینے پہلے اسباق ہو چکے ہیں ان کو جا کے دیکھیں۔ تو ایز اے نیشن ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم سنجیدہ، پازیٹیو، پروڈکٹیو، ریسرچ بیسڈ چیزوں سے دور بھاگتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو اس طرح کا پروڈکٹیو کام کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ بھی ڈس ہارٹ ہوتا ہے کہ یار میں اتنی محنت کرتا ہوں، اس سے تو بہتر ہے تھوڑے سے ٹھمکے لگاؤ، ناچ گانا کرو، تھوڑی الٹی سیدھی حرکتیں کرو، کسی کو گالی دے دو، اور جناب کوئی عجیب سی حرکت کرو، ویڈیو بنا کے ڈال دو، وائرل ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو میں اتنی ریسرچ کرتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، فلاں فلاں فلاں، ظاہر ہے کہ اس طرح کے لوگ سکڑتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے رویوں پہ بھی غور کرنا ہے۔ ہمارے ہاں جب رمضان ٹرانسمیشن کا ایک زمانے میں میڈیا پہ عروج تھا تو بہت سارے لوگ، ہماری عوام، ہمارے ہاں اینکر تھے، ساری عوام گالیاں دے رہی ہوتی تھی کہ ایسا ہے، فلاں ہے، اس نے رمضان کا تقدس پامال کیا، فلاں فلاں۔ جب ریٹنگ آتی تھی سب سے زیادہ ریٹنگ میں اوپر ہوئی اسی اینکر کا نام آ رہا ہوتا تھا کہ اس کی رمضان نشریات سب سے اوپر جا رہی ہیں۔ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، یہ باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم ان چیزوں میں ایسے الجھ گئے نا۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے آج، یہ سیرت کا درس ہے ہمارے لیے کہ ہم نے سنجیدہ چیزوں کی طرف آنا ہے، ریسرچ بیس۔ جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ پرینک بنانے سے ترقی نہیں کرتی۔ انگریزوں نے اگر ترقی کی ہے تو پرینک بنانے سے کی ہے، فلمیں ڈرامے بنانے کی وجہ سے ترقی کی ہے، یا انہوں نے ریسرچ کی ہے ٹیکنالوجی کے اندر، آئی ٹی کے اندر، دنیا کی دوسری چیزوں کے اندر انہوں نے محنت کی ہے، آگے بڑھے تو انہوں نے ترقی کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے سمجھیں ایک طرح سے نمک خور ہیں۔ یہ میڈیا کے ذریعے آپ کو پیغام پہنچ رہا ہے، آپ یہ سبق سن رہے ہیں، یہ سارے آلات انہی کے بنائے ہوئے۔ تو انہوں نے یوٹیوب بنایا، فیس بک بنایا، آپ کے لیے واٹس ایپ بنایا، ٹویٹر بنایا، تو کیا یہ پرینک بنا رہے تھے تو یوٹیوب بن گیا خود بخود؟ ویسے کوئی پرینک کر رہے تھے تو فیس بک خود بخود بن گیا؟ کسی کے ساتھ ویسے کوئی پرینک کر رہے تھے، کوئی فلم بنا رہے تھے تو اچانک ایکس بن گیا؟ یا اچانک کوئی جناب کوئی ڈرامے کا ایپیسوڈ بنایا جا رہا تھا تو خود انسٹاگرام بن گیا؟ یا واٹس ایپ ایسے ہی خود بخود بن گیا؟ میٹا خود ہو گیا؟ اے آئی پہ سارا کام خود ہو گیا؟ جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ ان کاموں میں نہیں لگتی ہیں۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ جس مغرب کو ہم برا بلا کہتے ہیں، جس کو ہم گالیاں دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کی سازش فلاں، تو ہم سازش کا شکار ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ وہ سازش کرے گا ہم اس کا شکار ہوں گے، اب انتظار کریں گے کوئی اور سازش کرے پھر اس کا شکار ہوں، چلیں اس کا شکار ہو گیا اب انتظار کریں اب یہ سازش کرے گا پھر اس کا شکار ہوں گے۔ یہ سیرت ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ قرآن حدیث اللہ نے ہمیں کس لیے دیا ہے؟ اسی لیے دیا ہے کہ یہ سازشیں ہوئی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے صحابہ نے کامیاب نہیں ہونے دیں، مشرکین ہر حربے میں ناکام ہوئے ہیں، ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے ہر حربے میں۔ ہم انہی کے نام لے ہوئے ہیں، ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، عاشق صحابہ ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو زبانی دعووں سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم نے عزم کرنا ہے کہ ہم نے ریسرچ کی طرف، تحقیق کی طرف، سنجیدہ کانٹینٹ کی طرف آنا ہے، فضول کاموں میں اپنے آپ کو نہیں لگانا۔ اس طرح کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے نا، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، فضول قسم کی حرکتیں ہیں، ان سب کے پیچھے جو بیسک موٹیو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شہوت پرستی ہوتی ہے، خواہش، اپنے نفس کی خواہش پوری کرنا کہ یار کیا حلال حرام جائز ناجائز، بس تفریح کرو، چل کرو یار، مولویوں نے ایسی مشکل بنایا ہے بلا وجہ کا۔ یہ زیادہ رول ریگولیشن، اصول، ضابطے، قاعدے، لوگ کہتے ہیں یار اپنی مرضی کے مطابق، یہ اپنی مرضی کے مطابق جس کو من چاہی زندگی کہتے ہیں، خواہش پرستی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ایک عرصے تک اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرتا ہے نا تو اس کی نظر میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، جائز ناجائز، حلال حرام۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کاموں میں وہ اتنا مبتلا ہوتا ہے کہ پھر اب تک تو وہ ایک اس کی پریکٹس تھی نا، یعنی ایک پریکٹس، غلط پریکٹس کر رہا تھا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے ان کاموں میں انوالو رہنے کی وجہ سے جو ہماری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے کہ پھر وہ جو جس کو کہتے ہیں کہ شہوات شبہات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ شبہات میں تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب تک وہ کام کر رہا تھا اس کو ناجائز سمجھ کے، حرام سمجھ کے، لیکن 4 5 6 7 سال جب ایک گناہ کو ایک آدمی مسلسل کرتا ہے پھر وہ اس کا ضمیر تو اس کو ملامت کرتا ہے کہ یار 7 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے تم فلمیں دیکھ رہے ہو، ڈرامے دیکھ رہے ہو،
فلمیں بنا رہے ہو، گانے گا رہے ہو، ضمیر ملامت تو کرتا ہے. تو ضمیر کو اب مطمئن کرنے کے لیے پھر انسان اس کے لیے جسٹیفیکیشن تلاش کرنا شروع کرتا کہ نہیں یہ تو ایک آرٹ ہے، اس سے کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اس سے آپ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، یہ تو بڑا اس سے ایک کول مائنڈ سیٹ لوگوں کا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. ایسی جسٹیفیکیشن دینا شروع کرتا ہے کہ پہلے وہ ایک پریکٹس تھی، اب وہ ایک شبہ، ایک ڈاؤٹ اس کے دماغ میں، اور اسی ڈاؤٹ کے بعد پھر وہ ایک عقیدہ اور ایک نظریہ بن جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے نظریے کے مقابلے میں ایک اور نظریہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بنیادی طور پر اسی شہوت پرستی، اسی خواہش پرستی، اسی اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی وجہ سے وہ اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوتا ہے. یہ کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہوتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، ہمارے یہاں ایسی اکیڈمیاں بنی ہوئی ہیں. ہمارے کچھ ساتھی ایک ادارے میں گئے، پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ بنا ہوا ہے، اسی آرٹ پرفارمنس کے لیے اکیڈمی بنی ہوئی ہے بہت بڑی، نیشنل لیول کی. تو ہمارے کچھ ساتھی وہاں وزٹ پہ گئے تھے. وہ جب وہاں سے آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم وہاں پہ گئے، وہاں پہ جو انسٹرکٹر تھے وہ ڈھول بجانے کی، گانا گانے کی، فلم اور ڈرامہ انڈسٹری میں آنے کی ایسی ترغیب دے رہے تھے، ایسی موٹیویشن دے رہے تھے، اور ایسا ڈوب کے اس کے ایسے فضائل سنا رہے تھے، اور کہ بھائی آپ میں کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے، آپ اپنا پازیٹیو پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، آپ کے پاس ایک سورس آف انکم آ جاتا ہے، یہ ایک سافٹ سکل ہے، یہ فنون لطیفہ میں سے ہے، اور جناب اس سے انسان کی معاشرے میں عزت بڑھتی ہے، آپ کا وقار بلند ہوتا ہے، آپ کی فین فالوونگ بڑھتی ہے. اس طریقے سے ان کو یعنی بوتل میں، شیشے میں اتارا جا رہا تھا. اور پڑھے لکھے بڑی بڑی فیملی کے نوجوان لڑکے لڑکیاں اس میراثی کے بعد جو ڈھول بجا رہا ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھ کے ڈھول بجانا سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ڈھول کیسے بجاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، یعنی وہ لوگ ایلیٹ کلاس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ایلیٹ کلاس کے نوجوان لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہمیں ڈھول بجانا سکھائیں، ہمیں میوزک گٹار بجانا سکھائیں. اور جو اس کے انسٹرکٹر ہیں، جو اسپیکر ہیں، وہ اس طریقے سے موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جو آدمی آپ کو گانا گانے پہ اس طریقے سے موٹیویٹ کر رہا ہے، وہ خود کتنا کنونس ہوگا اس نظریے پر، وہ اس کو کتنا ایک اچھا کام سمجھتا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی فلم سٹار سے ملیں، آپ کسی گلوکار سے ملیں، آپ کسی گانا گانے والے سے ملیں، ڈرامہ بنانے والے سے ملیں، تو وہ کبھی آپ کو یہ اعتراف کرتا ہوا نہیں ملے گا کہ یار ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں. ہمارے یہاں باقاعدہ اس پہ بات ہوتی ہے کہ فلم انڈسٹری کو کس طرح پروان چڑھایا جائے، ڈرامہ انڈسٹری کو کس طرح، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں آگے جا کے اس پہ بات کروں گا کہ ہمیں بھی ڈرامہ انڈسٹری کے اندر، ڈاکومنٹری کی انڈسٹری کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن شریعہ کمپلائنس طریقے سے. شریعہ کمپلائنس طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ایک مستقل سبجیکٹ ہے، لیکن یہ جو میکینزم، یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، اس سے آپ دیکھ لیں ہمارے نوجوان دین سے کتنا دور ہوئے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نظر بن حارث کا یہ جو طریقہ تھا نا، آج کے دور میں مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کا جو سب سے کامیاب حربہ دشمن کے ہاتھ میں آیا، وہ یہ حربہ آیا. اس وقت ایک بہت بڑی ضرورت اس سارے سیناریو کے اندر اس بات کی ہے، علماء کرام، ٹیچرز اور اساتذہ اور والدین. یہ تین امپورٹنٹ رول ہیں ہماری سوسائٹی کے، علماء، والدین اور اساتذہ. ان تینوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم نے اپنا کھویا ہوا اعتماد واپس بحال کرنا ہے. ہمارے خود بہت سے لوگ خود ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا. یعنی آپ دیکھیں نا، جو آدمی آپ کو فلم انڈسٹری میں آنے کی دعوت دے رہا ہے، وہ آپ کو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ دعوت دے رہا ہے، اور جو دین کی دعوت دینے والا ہوتا ہے، دین کی بات کرنے والا ہوتا ہے، وہ گھبرا رہا ہوتا ہے کہ ارے مجھے ملا کا ٹائٹل کہیں نہیں دے دے، اگر میں نے کہیں اذان دے دی، نماز پڑھا دی، تو کہیں یہ نہ بولیں کہ یار یہ مولوی ہے. تو بھائی ایسے آدمی کی تو کوئی عزت نہیں ہوتی. عزت اس آدمی کی ہوتی ہے جس میں کانفیڈنس ہوتا ہے، جو کام وہ کر رہا ہے اس پر اس کو کانفیڈنس ہو، اس کو پتا ہو. اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک مسلمان ہے اور اس کو اپنے مسلمان ہونے پہ فخر نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے مسلمان ہونے پہ شرمندگی ہے. اس کو اگر اذان دینا آتی ہے تو اس کو اذان اس پہ فخر نہیں ہو رہا، بلکہ اس کو شرمندگی ہو رہی ہے. اگر اس کو قرآن اچھا پڑھنا آتا ہے، اس کی داڑھی ہے، یا وہ نماز کی کسی کو دعوت دے رہا ہے، تو اس پہ فخر محسوس نہیں کر رہا کہ میں نماز کی دعوت دے رہا ہوں،
بلکہ اس پہ شرمندگی محسوس کر رہا ہے کہ یار مجھ پہ ملا کا ٹائٹل نہیں لگ جائے۔ ایک تو یہ کھویا ہوا اعتماد ہم نے خود بحال کرنا ہے۔ اس کو ہم نے، دیکھیں میں یہ بات بار بار عرض کرتا رہتا ہوں نا، ابھی شروع میں نے آج کے سبق میں بھی بات کی کہ اگر گانا گانا آرٹ بن سکتا ہے اور گانا گانے والا آرٹسٹ ہو سکتا ہے تو اذان دینے والا آرٹسٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن کی تلاوت سکھانے والا آرٹسٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جناب دین کی دعوت دینے والا آرٹسٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دین کا کوئی پازیٹیو کام کرنے والا وہ کیوں آرٹسٹ نہیں ہو سکتا؟ ان کی معاشرے میں ہم اگر عوام کی حیثیت سے دیکھیں، ہم ان کو کیا حیثیت دیتے ہیں، اور ایک عالم دین کو، دین کا کام کرنے والے کو کیا حیثیت دیتے ہیں؟ اور صحیح بات یہ کہ ہم جو علماء کا طبقہ ہے وہ خود اپنے آپ کو کیا حیثیت دیتا ہے۔ ہمیں ان مسائل کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس وقت مغرب کی جانب سے مسلمانوں پر، نوجوان لڑکے لڑکیوں پر کہاں سے کیا کیا حملے کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں جتنا جلدی اس کا ادراک ہوگا تو ہم اس کے حل کی طرف جائیں گے۔ جب ہمیں مسائل کا ہی نہیں پتا ہوگا، ان کا طریقہ واردات ہی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو ہم اس کا حل کہاں سے تلاش کریں گے؟ یہ سارے حربے جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہو کہ یہ حربے اختیار کیے گئے ہیں، اس وقت بھی اختیار کیے گئے، بعد میں بھی کیے گئے، آج بھی کیے جا رہے ہیں، آئندہ بھی کیے جاتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدبرانہ سوچ سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے ان سارے حربوں کو ناکام کیا اللہ کے فضل و کرم سے، اور دین کے پیغام کو آگے لے کے بڑھیں، اور دنیا میں وہ مثبت تبدیلی تھوڑے سے عرصے میں لے کر آئیں جو دنیا کی تاریخ میں کوئی نہیں لے کر آ سکا۔ ہم اسی لیے سیرت پڑھ رہے ہیں، اسی مقصد کے لیے سیرت پڑھ رہے ہیں۔ جو لوگ میرا یہ سبق سن رہے ہیں تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہ جتنی چیزیں ہم سیرت میں پڑھتے جا رہے ہیں، اس کو ایک مشن سمجھ کر اس کی دعوت بھی دیں، اس کو لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑیں بھی، کنیکٹ بھی کریں۔ یہ کڑی سے کڑی ملے گی انشاءاللہ۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ چیزیں جب ہماری پریکٹس کے اندر آنا شروع ہوں گی ایک سوسائٹی کے طور پہ، تو پھر آپ کو لگے گا کہ سیرت نبوی پر عمل کرنے سے معاشرے میں انقلاب کیسے آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق سے متعلق جو سوالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا سوال ہے کہ مشرکین کا 10واں حربہ کیا تھا؟ مذاق اڑانا، جسمانی تشدد، یا قرآن پڑھے جانے کے وقت شور شرابہ کرنا اور سننے نہ دینا؟ دوسرا سوال، کیا آپ یہ عزم کرتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے سکھانے کا ماحول بنائیں گے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ مشرکین کا 11واں حربہ کیا تھا؟ سپورٹرز پر دباؤ، بائیکاٹ، یا وحی کا ایسا متبادل آلٹرنیٹ پیش کرنا جس میں لوگ پڑھ کر دین سے غافل ہو جائیں؟ فارس کے قصے کہانیاں اور گانا گانے والی باندی کون خرید کر لایا تھا؟ ابو جہل، ابو لہب، نضر بن حارث؟ مکہ میں گانا گانے کو باقاعدہ ایک انڈسٹری کی شکل کس نے دی تھی؟ عتبہ بن ربیعہ نے، نضر بن حارث نے، یا ابو جہل نے؟ کیا قوموں کی ترقی فلم اور ڈرامہ انڈسٹری سے ہوتی ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ کیا آپ ارادہ کرتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مشن بنائیں گے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ اگر دین کی بات نہیں پہنچنے دی جا رہی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ متبادل راستے اختیار کر کے اپنی بات پہنچانی چاہیے، خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں دین دشمنوں کا دین اسلام کے خلاف کامیاب ترین حربہ کون سا ہے؟ فضول لہو و لعب کے کاموں میں مسلمانوں کو لگانا، جسمانی تشدد، مذاق اڑانا۔ مسلمان دین دشمن حربوں کا شکار
کیوں ہوتے ہیں؟ اعتماد کی کمی اور دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، جسمانی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے، ذہنی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔